بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز لندن سے واپسی کے بعد مختلف شہروں میں مسلم لیگ نون کو منظم کرنے کے لیے جہاں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے، وہاں تنظیمی امور پر عہدیداران کے ساتھ الگ اجلاس کریں گے. مریم نواز اسلام آباد آئیں تو انہوں نے ہمارے کچھ ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کے پسندیدہ اخبار نویسوں کے ساتھ انہوں نے ایک ٹاک بھی کی، اور اس ٹاک پر مجھے اس لحاظ سے تحفظات ہیں کہ ان کے ساتھ جو لوگ سالہ سال تک مسلم لیگ نون کو کور کرتے رہے، اس ملاقات میں ان کو نظر انداز کیا گیا. ناظرین کرام، تیسری بات یہ ہے کہ جب مریم نواز اسلام آباد آئیں تو شاہد حقانہ عباسی لاہور جا چکے تھے، اس لیے ملاقات اس نہیں ہو سکی کیونکہ وہ لاہور میں فیض میلہ میں موجود تھے. ہم ان سب موضوعات پر آپ کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ قبل اس کے آگے بڑھیں. اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں. ناظرین کرام، مسلم لیگ نون جب سے موجودہ حکومت آئی ہے 7-8 مہینے میں، وہ نیم مردہ حالت میں تو ہو چکی تھی. مسلم لیگ نون کا جہاں بیانیہ بھی فارغ کر دیا گیا تھا، وہاں مہنگائی نے اس کی رئیسی کسر لگا دی تھی. میاں نواز شریف کی 3 سال سے زائد کی جلاوطنی جو ہے اس نے بھی مسلم لیگ نون کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. یہ ایسا ہی نقصان ہے جیسے سن 2000 میں میاں نواز شریف کو جلاوطن کر دیا گیا اور وہ طویل عرصہ تک پاکستان میں مسلم لیگی رہنماؤں اور کارکنوں سے دور ہو گئے. اب اگرچہ لندن میں بیٹھ کر وہ دور تو نہیں ہے، لوگ مل بھی لیتے ہیں اور وہ رابطہ میں بھی رہتے ہیں، لیکن لوگ انہیں اپنے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں. نون جب سے مریم نواز آئی ہیں، ایک تو کچھ سینئرز لوگوں میں خسر پسر بھی شروع ہو گئی ہے، خواہ مکئی ان کے ایشوز پیدا ہو رہے ہیں، اور بعض جگہوں پہ تو یہ ہے کہ وہاں پر ہونے والے ورکرز کنونشن میں سینئرز نہیں آ رہے. ایک مثال میں ایبٹ آباد کی دوں گا، دوسری مثال میں اب آپ کو راول پنڈی بھی دوں گا کہ راول پنڈی میں جس تاریخ کو کنونشن ہونا ہے وہاں اس وقت سٹال ورڈ ایک ہیں، حنیف عباسی صاحب اویلیبل نہیں ہیں، وہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں. انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میری واپسی پر تاریخ کو تبدیل کر دی جائے، لیکن اس سے اتفاق نہیں کیا گیا. پھر اس شہر کے سب سے بڑے مسلم لیگی لیڈر چودھری تنویر خان کی خواہش تھی کہ وہ بہت بڑا جلسہ اپنے چودھری تنویر ہاؤس جو کہ فیز 7 میں ہے، بیریا فیز 7 میں، وہاں اتنا بڑا اجتماع ہو سکتا ہے. 110 کنال کی جگہ تھی، لیکن کسی نے ان کی بھی تجویز نہیں مانی. پھر وہ خاموشی انہوں نے اختیار کر لی. اب یہ جلسہ ملک ابراز صاحب کے حلقے میں ہوگا اور وہ سارا شو ان کی اپنی پاور شو ان کا اپنا ہوگا. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ لیڈروں کے اندر، مسلم لیگی لیڈروں کے اندر جو خسر پسر ہے، اس کی کوئی ایسی صورتیں نظر آ رہی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی جو باغیانہ روش ہے، اس کے پیچھے ان کی کچھ سوچ کار فرما ہے. میرا شاہد حقانہ عباسی صاحب سے بڑا پرانا تعلق ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلم لیگ نون چھوڑنے والے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بات بڑی غیر معمولی بات کہی ہے جو مجھے نہیں نظر آتا تو یہ بات کریں گے. وہ نواز شریف اور شہباز شریف کو اپنے لیڈر تو مانتے ہیں. وہی بات انہوں نے کہی جو چودھری نثار علی خان نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ مریم نواز میری لیڈر نہیں ہے. یہی بات انہوں نے اب پھر کہی ہے کہ مریم نواز میری لیڈر نہیں، اور نہ ہی انہوں نے کبھی لیڈر ہونے کا دعویٰ کیا ہے. ایک بات تو انہوں نے مان لی، جب وہ سینئر نائب صدر ہو جائیں گی اور آپ نہیں ہوں گے تو لیڈر تو ہوئی پارٹی کی.
لیکن آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر دوسرے یہ کہا کہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر پارٹی نے ٹکٹ دیا تو الیکشن لڑوں گا، ورنہ الیکشن نہیں لڑوں گا۔ یہ تو بالکل ایسی باتیں ہیں جس سے لگتا ہے آدمی کہ ان کے قدم اکھڑ رہے ہیں، مسلم لیگ نون سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاید اکان عباسی نے ایک اور بات کہی کہ مریم نواز نے پارٹی کی صدارت سنبھالی تو پھر فیصلہ کروں گا کہ مسلم لیگ نون کا ساتھ چل سکتا ہوں کہ نہیں آگے چل سکتا۔ یعنی ان کی بھی بات بڑی واضح نظر آتی ہے کہ مسلم لیگ نون کی اگر صدارت دے دی جائے مریم نواز کو تو اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ اسی طرح کی بغاوت ہوگی جس طرح کی چودھری نثار علی خان نے کی تھی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر پارٹی کی صدارت میاں نواز شریف کسی کو دینا چاہیں تو سارے لوگوں کو اس کو قبول کرنا چاہیے، اور مریم نواز کو دیں یا شہباز شریف کو دیں۔ اگر نواز شریف واپس آ جاتے ہیں پاکستان میں اور ان کی نائلی ختم ہو جاتی ہے تو پھر یقیناً نواز شریف ہی کوئی پارٹی کی قیادت کرنی چاہیے، لیکن ان کی عدم موجودگی میں کراؤڈ کو جو اٹریکٹ کرتی ہے شخصیت پوری مسلم لیگ میں وہ مریم نواز ہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مریم نواز کے ارد گرد جنہوں نے گھیرا ڈال رکھا ہے وہ عام لوگوں کو نہیں ملنے دیتے ان سے۔ انہوں نے بھی ایک آئرن کرٹن بنا رکھا ان کے ارد گرد، اور وہ کسی نہ کسی بہانے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کل کی بات ہے۔ وہ جرنلسٹ جو کہ سال ہا سال میاں نواز شریف کے ابتلا کے دور میں بھی ان کو کور کرتے رہے، ان کو ان سے ملاقات کے لیے نہیں بلایا۔ انہوں نے ایسے لوگوں کو بلایا جن کی کل ہی انٹری ہوئی ہے، کچھ دن ہی ہوئے ہیں جرنلزم آئے ہیں۔ کیا ان لوگوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے مریم نواز، یا ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ مریم نواز تک کوئی بات پہنچے؟ انہوں نے ایسے لوگوں کو بلایا ہے کہ ان میں سے تو کچھ لوگ تو پرانے تھے ہی، اس میں کوئی شک نہیں۔ صالح ظفر صاحب ہیں، طارق سمیر ہیں، اور لیکن اس میں عامر الیاس آنک نہیں ہے، طاہر خلیل نہیں ہے۔ یہ سارے لوگ اس میں گنتا جاؤں گا تو بڑا لمبا۔ وہ جنگ اخبار کے رپورٹر ہیں ایوب ناصر جو مسلم لیگ نون کور کرتے ہیں، ان کو نہیں بلایا۔ پھر ایک مخصوص لوگوں کو بلا کر آپ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ یہی اسلام آباد کی کریم ہے جرنلسٹ کی، تو بڑی افسوس کی بات ہے۔ سلیکشن کرتے ہوئے ان کو ساری باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ چلیے مرضین کی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن کم از کم ہماری تنقید تو سن رہے ہیں۔ ہماری تنقید یہ ہے کہ مریم نواز کے راستے میں آئرن کرٹن مت بنائیں، ان کی عام لوگوں تک رسائی ہو، اور وہ بھی لوگوں تک ان کی رسائی ہو، اور جن کو وہ ذاتی طور پر جانتی ہیں ان کو بھی آپ ملنے دیں، تاکہ وہ لوگ ان کو اپنی دل کی بات بتائیں، سچی بات بتائیں، ان کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کا گراف نیچے کتنا گر گیا ہے۔ کوئی شخص یہ سوچنے کے لیے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کا کیپٹل ایسٹ جو ہے، جو آپ کا پولیٹیکل جو کیپٹل ہے وہ تباہ برباد ہو گیا ہے۔ مہنگائی نے آپ کی پارٹی کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مسلم لیگ نون جتنی پاپولر جماعت تھی، اب وہ جماعت پاپولر نہیں رہی ہے۔ اس کے ٹکٹ ہولڈرز کو بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ وہ اس پر انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نواز شریف آئیں گے تو ووٹ پھر اوپر سے بارش کی طرح گریں گے تو ان کو ووٹ مل جائے گا۔ اب ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کے ووٹرز کی زندگیاں حرام کر دی ہیں اس مہنگائی نے، اجیرن بنا دی ہے۔ لوگوں کی روٹی پوری نہیں ہوتی، کھانا تو بہت دور کی باقی چیزیں ہیں، ان کی 2 وقت کی روٹی نہیں پوری تھی۔ پہلے بھی عمران خان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، تو رہی صحیح کسر اب آپ لوگ جو آئے ہیں، یہ تو ایسے ہی ہے جو پہلے کفن فروش تھا، اب کفن والے بات جو آئے ہیں اس سے بھی زیادہ 2 قدم آگے ہیں۔ کوئی آپ کے سامنے یہ بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میں آپ کا میرا تعلق آپ کے اس مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بہت زیادہ گہرا رہا ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارا کہ ان کا کیا انجام ہونا ہے۔ سب اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں
کہ پتہ نہیں کیا کوئی لہر چلے گی تو اس کے بعد سارے لوگ آپ ان کو ووٹ دیں گے. آپ کی پارٹی کا میں نہیں کہوں گا جنازہ نکل گیا، لیکن آپ کی پارٹی کا جنازہ نکالنے والے مسلم لیگ نون والے لوگ ہیں سب. عمران خان کو تو ایک آپ کو ایسا انوائرمنٹ مل گیا ہے کہ جس آدمی کی کوئی بات سننے کو لیے تیار نہیں تھا تو ووٹ کو نہیں دیتا تھا. آپ نے حکومت سنبھالی اور حکومت کے آنے کے بعد آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کہ لوگوں کو کوئی ریلیف ملے. چلے آپ ریلیف نہیں دے سکتے تو یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ 85 آپ نے ارکان پر وزارتیں کابینہ بنا دی ہے، اپنے اخراجات کم کرتے، ان کی تنخواہیں ختم کرتے. کاش کے ملک کا وزیر اعظم اعلان کرتا کہ میرے سمیت کوئی بھی تنخواہ نہیں لے گا، کوئی سرکاری گاڑی نہیں استعمال کرے گا اور کوئی سرکاری مراد بھی نہیں لے گا. اس ملک کے مراد یافتہ طبقہ نہیں، باقیوں کو بھی آپ ہاتھ ڈال سکتے ہیں کہ آپ ہی مراد ختم کریں. آپ کی معیشت میں سے 2,500 ارب روپیہ جو ہے وہ مراد کی نظر ہو جاتا ہے. اسی طرح دوسرے اور معاملات ہیں جس میں آپ اتنا سرکولر ڈیٹ ہے. یہ ساری چیزیں جو مراد ہیں ان کو جب آپ ختم کریں گے IMF کے کہنے پہ، اس کے بجائے خود ہی ختم کر دینا. ابھی تک کچھ نہیں کیا، ایک سے ایک آدمی آ رہا ہے اور پھر لڑائیاں ہوتی ہیں کہ مجھے وزیر نہیں بنایا گیا، مجھے خصوصی معاون بنا دیا گیا، اور بغیر محکموں کے بھی وزیر ہمارے دوست چل رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے جی، وزیر ہم. یہ سارے خرچے سارے چیزیں ختم ہو جانے چاہیے، تب جا کے لوگوں میں پرسیپشن ہوگا کہ پھر آپ کے ڈپٹی کمشنر آپ کے پاس دونوں صوبوں میں آپ کے اپنی مرضی کے لگے ہوئے ہیں. کیوں نہیں جاتے بازاروں میں، کیوں نہیں جاتے منڈیوں میں مہنگائی کو کنٹرول کریں؟ ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے. جو چیز کل 100 روپے کی ملتی ہے اب 300 روپے ملتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ بے حص ہوگی حکومت. کیا حکومت کو صرف یہی تھا کہ اس نے اپنے مقدمات ختم کروانے تھے جو کہ جھوٹے تھے؟ میں یہ بھی کر دوں، بہت سے مقدمات لوگوں کی بازو مروڑنے کے لیے تھے. شاہد حقان عباسی کے خلاف، احسن اقبال کے خلاف، خواجہ آصف کے خلاف، خواجہ سعد رفیع کے خلاف، حمزہ کے خلاف، میاں شہباز شریف کے خلاف، نہ جانے کس کے خلاف اپنے مقدمات بنائے. مریم نواز کو اندر جیل بھیج دیا. مریم نواز ایک قابل قبول لیڈر ہے مسلم لیگ نون کے لیے، لیکن اسے بھی اب سینئر کی عزت کرنی چاہیے. یہ شہباز شریف صاحب تو ان کے چچا ہوئے نا. یہ جو دوسرے آپ کے انکلز ہیں، جناب سردار مہتاب خان، چودھری نثار علی خان جو روٹ کر الگ ہو چکے ہیں، یا جس کو آپ واپس لینا نہیں چاہتے، یہ مفتہ اسماعیل، یہ وہ لوگ جو بلوچستان میں آپ سے لگ ہوئے ہیں، ان سب کو واپس لائیں. آپ ایک ایک دن کا اکٹھا کریں، تب جا کر آپ مقابلہ کر سکیں گے. ورنہ تو آپ پھر مزے کریں. الیکشن کب تک اور ڈیلے کریں گے؟ ایک دن تو ہونے ہی ہے نا الیکشن. اور جب الیکشن ہوں گے تو ہم نے تو ذوالفقار بھٹو کا دور بھی دیکھا ہوا ہے. سب لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی تھی ان کے مقابلے جو الیکشن لڑتے تھے لوگ. پھر حکومت، ان کی اپنی حکومت نے اپنی پارٹی کو تباہ کیا. اب آپ نے اپنی حکومت لا کر تباہ کیا. کہاں گیا بیانیہ جس کو کہہ رہے تھے کہ اب تو کیپٹن صفدر بڑی دلیری سے کہا کہ ہمارا بیانیہ جو تھا نواز شریف کا ووٹ کو سے دو تباہ کر دیا. ایک طرف آپ آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں خفیہ مذاکرات ہوتے ہیں اور اس میں کچھ لوگ کردار ادا کرتے ہیں. آپ ان کے کرداروں کو بے نقاب بھی کر رہے ہیں. میں مریم نواز سے اس بات کی استدعا کروں گا، آپ جہاں جا رہے ہیں آپ اپنی انکوائری کریں کہ اس شہر کے لیڈروں نے مسلم لیگ نون کے لیے پچھلے 3-4 سال میں کیا کام کیا. کیا ان کے طرز عمل سے پارٹی عوام سے دور ہو گئی ہے یا ان کی وجہ سے اور مزید پرابلم پیدا ہوئی. اور پھر ایک اور بات یہ ہے، مہنگائی پہ قابو پانے کے لیے جہاں دیگر انتظامات کی ضرورت ہے وہاں میں کہوں گا کہ حکومت اپنے اخراجات کم کرے. حکومت عملی طور پر یہ ثابت کر دکھائے
کوئی ایک پیسہ بھی ہم سرکاری خزانے سے نہیں لیں گے۔ آپ سرکاری اراضی، سرکاری املاک کو ڈالرز کے بدلے فروخت کریں، پاکستان کے تاجروں پر ہاتھ ڈالیں جو ٹیکس نہیں دیتے، اور جو ٹیکس نہ دینے کے باوجود وہ کھلم بلا پھر رہے ہیں، ان پہ گرفت ان کو کریں، تب جا کر پتہ لگے گا۔ ہمارے ٹیکس جب تک نہیں ادا ہوں گے اس ملک کی کوئی مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی۔